ایجاب اور قبول جو نکاح وغیرہ کے اندر کیا جاتا ہے، تو ایجاب کی تعریف کیا بیان کی ہے فقہاء کرام نے، اس کی تفصیل کو دیکھیں۔ چنانچہ مجلس عقد یعنی وہ مجلس جس مجلس کے اندر نکاح کا انعقاد کیا جا رہا ہو، اس مجلس عقد میں جو کلام کرنے میں پہل کرے اس کے قول کو ایجاب شریعت نے تسلیم کیا ہے اور اس کا قول ایجاب کہا جاتا ہے۔ اب خواہ یہ ایجاب ابتدا میں شوہر کی جانب سے ہو یا یہ کہ بیوی کی طرف سے ہو، دونوں کے قول کو ایجاب ہی کہا جائے گا۔ مثلا یوں کہا جائے یا شوہر اس طریقے سے کہے عورت سے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، یا اسی طریقے سے عورت مرد سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دے دیا یا دیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا۔ یا اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے قاضی کہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں مثلا فاطمہ بنت عبداللہ اس کا نکاح، فاطمہ بنت عبداللہ کا نکاح، یا کسی بھی عورت کا نام لے لیجئے، میں نے ایک اسی طریقے سے نام لے لیا، فلاں بنت فلاں سے آپ کا نکاح کر دیا، فاطمہ بنت عبداللہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ جیسا کہ یہی چلن اور رواج عموماً ہند و پاک کے اندر رائج ہے اور ہمارے دیار میں عموماً اسی طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ قول ایجاب کہلاتا ہے اور اسی کو ایجاب تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی کی عبارت اس طریقے سے ہے، اشار الی ان المتقدم من کلام العاقدین ایجاب سواء کان المتقدم کلام الزوج او کلام الزوجہ او کلام الزوجہ۔ یہ عبارت جو ہے شامی جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 69 پر، اور جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 60 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے مجمع الانہر وغیرہ میں ہے، والایجاب شرعا لفظ صدر عن احد المتعاقدین اولا رجلا او امرأة۔ یہ اس طریقے کے الفاظ جو ہے مجمع الانہر سے نقل کیا ہے میں نے۔ پہلی جلد صفحہ 468 پر فتاوی خانیہ جو ہندی نسخہ زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا اس کی چوتھی جلد صفحہ فتاوی تاتار خانیہ جو ہندی نسخہ ہے زکریا بک ڈیپو دیوبند کا، یہ کتاب میں نے پہلے خانیہ جو کہا وہ غلط ہے، فتاوی تاتار خانیہ ہے اصل میں، وہ کہنے میں مجھ سے غلطی ہوئی۔ فتاوی تاتار خانیہ اس کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 3 مسئلہ نمبر 5361 پر جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے مفتی الشبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا۔ اسی طریقے سے البحر الرائق جو ہندی نسخہ ہے دارالکتاب دیوبند کا چھپا ہوا اس کی تیسری جلد صفحہ 144 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اردو کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 85 اور 86 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ان کتابوں کی طرف اس سلسلے میں مراجعات کر لی جائے۔